أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ماہ ربیع الاول کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بارے میں اکثر مورخین نے 12 ربیع الاول آپ کی وفات لکھی ہے۔ ربیع الاول چونکہ ہمارے قریب ہے چند دن کے بعد، اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام، آخری ہفتہ، بیماری کے ایام اور آپ کا دنیا سے رحلت فرما جانا، اس حوالے سے آپ چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق مسلمانوں میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زندگی کی کیفیت کا ادراک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور دوسری مسلمانوں میں نظریہ پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد برزخ کی زندگی میں بھی بالکل دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے، جو کہ غلط ہے۔ اس کے دلائل کسی بھی قسم کے اس حامل نہیں ہیں کہ ان پر یقین کیا جا سکے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے
اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، کیا آپ وفات پا جائیں گے تو یہ جو آپ کے مد مقابل ہیں کیا یہ زندہ رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی فوت ہونا ہے۔ یہ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ برزخ کی زندگی میں بالکل اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں زندہ تھے، غلط ہے، یہ قرآن کی نص کے ہی خلاف ہے۔ جب غزوہ احد ہوا تو یہ بات مشہور کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا گئے۔ صحابہ کرام کو جب اس بات کا علم ہوا، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے تو ہمارے زندہ رہنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں کبھی موت یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو بھی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کھائے گا، اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور تمہیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تین آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں قرآن مجید سے، تینوں سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الوداعی آثار بھی ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ باتیں، کچھ ارشادات اور کچھ افعال ایسے کیے جن سے آپ کی وفات کا سال نمایاں معلوم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار میں سے سورہ نصر کا نزول بھی ہے۔ سورہ نصر جو ہے بہت چھوٹی سی سورت ہے بظاہر، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ اللہ کی حمد، اس کی تسبیح بیان کریں اور استغفار طلب کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اللہ نے آگاہ فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اکثر بزرگ صحابہ کی جماعت میں بلا دیا کرتے تھے، جس جماعت میں اصحاب بدر بھی ہوا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ایک بچہ ہے جس کو اکابر صحابہ کی مجلس میں آپ اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے علم و فضل کی وجہ سے میں انہیں بلاتا ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل سے بہت نواز رکھا تھا۔
ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کو بلایا اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا، اور اس کے اندر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور صحابہ سے پوچھا کہ سورہ نصر میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتحنا وفتح علینا وسکت بعد فلم یقل شیئا۔ کچھ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، اس کی مدد آ چکی، فتح ہمیں مل چکی، یعنی فتح مکہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمد بیان کریں، میری تسبیح بیان کریں اور استغفار طلب کریں۔ اور کچھ نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں، کسی نے اپنی رائے کا کسی طرح سے اظہار کیا، کسی نے کسی طرح سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کذالک تقول یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رائے کیا ہے سورہ نصر کے حوالے سے؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی وفات کا پیغام دیا ہے۔ جب یہ بات اکابر صحابہ نے سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بتلائیں آپ کی رائے کیا تھی؟ جو عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے وہی عمر کی رائے ہے کہ سورہ نصر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو یمن کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرماتے ہیں۔ آپ یہ جس صحابی سواری پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ یا معاذ انک عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري فبقى معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جشع لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں معاذ تمہیں میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے یمن کی طرف بھیج رہا ہوں، شاید کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو، جب تو واپس پلٹے گا تو مجھ محمد کو نہ پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا، میری قبر سے میری مسجد سے گزرے گا۔ جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں تو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا میری آخری ملاقات ہے؟ کیا ایسے ہوگا کہ جب میں واپس پلٹوں گا تو میں اللہ کے رسول سے دوبارہ نہیں مل پاؤں؟ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا تو وفات پائی ہے اپنے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اللہ کی طرف رغبت عبادت میں اور زیادہ محنت کرنا شروع ہوئے۔ اسی طرح جو ہے ہر رمضان میں جبریل امین سے ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے جبریل امین سے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، یہ 2 دفعہ جبریل امین کو قرآن پاک سنایا اور 2 مرتبہ ان سے سنا۔ اسی طرح جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے اور کینکریاں مار رہے تھے، صاحب فرما رہے تھے لتأخذوا مناسککم فإنی لا أدری لعلی لا أحج بعد حجتی هذه۔ اور لوگوں میرے صحابہ سن لو، میرے سے حج کے مناسک حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ اس ساری آپ کی باتیں آسان نمایاں نظر آ رہے تھے، آپ اپنے صحابہ کو گاہے بگاہے آگاہ فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبوا، اے لوگوں میں ایک بشر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میرے رب کا جب راسل آئے گا تو میں اپنے رب کی پکار کو قبول کروں گا، میں اللہ کے پاس جانا پسند کروں گا۔ تو یہ ساری باتیں جو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاکہ موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ نبی کے ذمہ جو بات ہوتی ہے وہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ جب تبلیغ دین کا کام مکمل ہو جائے تو اللہ اپنے نبیوں کو اٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، دین اسلام کو پورا کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں دین کی تکمیل کے بارے میں اللہ کا فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کا جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، میں نے لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ آپ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں میرے صحابہ، تو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی، کیا وہ میں نے آپ تک دین اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین اسلام کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہم شہد، آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر فرماتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، اللہ جو تم نے میری ذمہ داری لگائی تھی اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ وہ پیغام میں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، میں نے تیرے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ اب میرا کام مکمل ہوا اور آپ کا کام شروع ہوا، یعنی امت کے ذمہ۔ چنانچہ اب اس دین کی نشر و اشاعت جو ہے اس کی ذمہ داری اہل علم کے کندھوں پر ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما کر اللہ کے پاس چلے گئے، اب ہر کلمہ وہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر اس کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے، ایک حدیث کا بھی علم رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کا علم اس حدیث مبارکہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہی ہوئی اس پر عمل ہو جائے، آج اہل علم کے کندھوں پر بھی ذمہ داری ہے ہی ہے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جتنا اس کے پاس اللہ کا علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے، اپنے تک اسے روکے نہ۔ اللہ اکبر۔ سفر کے مہینے کا آغاز تھا، آپ فرماتے ہیں غزوہ احد کے تقریباً 8 برس کے بعد آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ آپ ایسے نماز جنازہ پڑھا رہے تھے جیسا زندہ اور مردوں کو الوداع کر رہے ہیں، انتہائی حکمت اندوز طریقے کے ساتھ۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، اب روز قیامت ہے، حوض کوثر پر میری تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ سفر کے مہینہ میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سفر کے مہینے کی تقریباً 29 تاریخ تھی، 11 ہجری ہے، بروز عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بقیع میں جنازے سے جب واپس پڑھتے ہیں تو آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، آپ کا سر مبارک درد سے بھرا ہوا تھا اور بخار بھی شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہی بیماری ہے جس بیماری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا کر ملے، دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 13 یا 14 دن اس بیماری میں آپ مبتلا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے بھی کو ہاتھ لگاتا تو فیل ہوتا تھا کہ آپ مسلسل کو بخار کس طرح تیز ہے اور سر میں درد بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا